بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، حالانکہ پاکستان میں تو بہت بزرگوں کے عقیدت مند ہیں۔ اس طریقے سے حرکتیں ہونا بہت ہی افسوس کا مقام ہے، رنج و غصے کا بھی مقام ہے، اور ہم خواجہ اہل سلاسل چشت اور تمام سلاسل کے نیک تکلیف کا مقام ہے۔ اب آپ کے سامنے فوائد الفوائد کا حوالہ پیش کرتا ہوں، صفحہ 360 کا۔ اب یہاں سے ہماری وہ موضوع شروع ہوتی ہے جس پہ غالی خلیل الرحمن نے بےہودگانہ بات کی ہے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں، اس بات کو آپ غور میں رکھیے گا کہ شیخ کا فرمان بھی موافق کے فرمان رسول ہے۔ اس پہ مولانا روم کی ایک بات یاد آئی، برسما راست ہر کس چیر نیست، لقمہ ہر مرغ انجیر نیست۔ کیونکہ اب یہ وہ باتیں شروع ہونے والی ہیں، یعنی مولانا روم نے کچھ یوں ہی فرمایا ہے کہ ہر آدمی حق سننے پہ قادر نہیں ہے، اور ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہے۔ محبوب الہی ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ حکایت وہ بات ہوتی ہے جو سینہ بسینہ بزرگوں سے منتقل ہو کے بزرگوں تک پہنچتی ہے، معاف کیجیے گا۔ فرمایا کہ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ قادریہ کے اسلاف میں سے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی سید الطائف کے خلیفہ و مرید ہیں، ان کی خدمت میں ایک شخص مرید ہونے کے واسطے حاضر ہوا۔ یہ واقعہ فوائد الفوائد صفحہ نمبر 360 پہ درج ہے۔ ایک مرید ہونے کے واسطے حاضر ہوا۔ شیخ شبلی نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک شرط پر تجھ کو مرید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں ارشاد فرماؤں تو اس کو بجا لائے۔ اس نے قبول کیا۔ اب اس نے قبول کیا تو یہ بات مخالفت شیخ کا جو میں نے بیان کیا تھا، اس سے آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ اس نے قبول کیا، یعنی اس نے اپنے شیخ کی مخالفت نہیں کی، اس نے قبول کیا۔ شیخ شبلی نے فرمایا، حضرت شبلی کا نام ہے ابو بکر شبلی، فرمایا کہ کلمہ کس طرح پڑھتے ہو؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ جو کہ یہ شخص عقیدے میں سچا تھا فوراً پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ حضرت شبلی فوراً رو پڑے اور ارشاد فرمایا، اب دیکھیے یہ جو عبارت ہے نا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اس شخص نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اس کے بعد مکار علماء آگے کی تحریر کو کھا جاتے ہیں، اور جو مسئلہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس تحریر کو کھا جاتے ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطلب کی نہیں ہے، ان کے مفاد کی نہیں ہے، اس لیے بیان نہیں۔ آگے تحریر جو ہے وہ غور کرنے والی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بات اگر کہی جائے شبلی رسول اللہ تو ظاہر ہے دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ حضرت شبلی نے پھر فوراً فرمایا روتے ہوئے کہ میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا مقام ہے کہ جو میں اتنی بڑی بات کا دعویٰ کروں۔ آن حضرت رحمت للعالمین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے خود کو منسوب کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یعنی حضرت شبلی فرما رہے ہیں کہ میری کیا ہستی ہے، میں تو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بھی اپنے آپ کو جوڑوں تو میری نظر میں وہ بھی بے ادبی ہے، یعنی کہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں۔ چاہے جائے کہ ان کے برابری کا دعویٰ کروں تو پھر میں ہوتا کون ہوں جو ان کے برابری کا دعویٰ کروں۔ یہ امر صرف تیری حسن عقیدے کے دریافتی کے واسطے کیا تھا، یعنی اس مرید کے عقیدے کو آزمانے کے لیے کہ وہ صادق ہے یا نہیں ہے، یہ بات میں نے کہی تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں وہی بات پر جو مفتی قاری جو بھی ہیں وہ خلیل الرحمن انہوں نے کہی، معین الدین سے چشتی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ، مرید بننا ہے نا، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں۔ مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔
چل آپ پھر تو ہمارے اقرار تو اس کا جواز میں دینا چاہوں گا۔ پہلی بات تو جس فوائد الفریدی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، میں نے آج تک میں سلسلہ چشتیہ کے مرکز پہ بیٹھا ہوں، میں نے وہ آج تک کتاب نہیں دیکھی، اور مولانا جو ہے جو کتاب ہوگی بھی تو اس میں جو انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے وہ بھی بے ایمانی کے ساتھ بیان کیا ہے، ایمانداری جیسے اور علماء ظاہر ان جیسے نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں کی۔ اور میں ان لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا جو علماء ظاہر سے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے، جیسے ایک اور پاکستانی چینل ہے جو اسلامی آت پر کام کرتا ہے، اسلامک ڈیجیٹل کر کے، جس میں کوئی حافظ ہے وہ بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ موضوع پہ گفتگو کی، تو اس میں کچھ صاحب بیٹھے تھے سلسلہ قادریہ کے، یا علماء ظاہر تھے، آج کل تو ہر علماء پیر ہیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ خواجہ صاحب نے تو یہ بات فرمائی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا علماء ظاہر کے۔ یہ جوابات، یہ معاملات، یہ واقعات، یہ ملفوظات علماء علوم باطنہ کے ہیں، سلاسل طریقت کے ہیں، یہ مدرسوں میں نہیں سمجھائے جا سکتے، یہ خانقاہوں میں سمجھائے جاتے ہیں، اور یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں جو ہر کوئی نہ سمجھ سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ تم وہ باتیں لوگوں سے بیان نہ کرو کہ جو وہ سمجھ نہ پائیں، تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھوٹا جانیں؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو منظر عام پر نہیں آنی چاہیے تھی، اور ہم نے کبھی اسلاف چشتیہ نے ان باتوں کو عام لوگوں میں ذکر نہیں کیا، لیکن یہ آج کل کے لوگ جان بوجھ کر ایسے موضوعات منظر عام پر لا رہے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علماء باطنی کے معاملات ہیں، یہ سلاسل طریقت اہل سلسلہ کے معاملات ہیں، مرید کی اصلاحی طور پر اس کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے اس طریقے کے واقعات، اس طریقے کی حکایات اور اس طریقے کی باتیں عمل میں اس زمانے میں آئی ہیں، اور اگر آپ ان چیزوں کو آج سے پریکٹیکل کرنا چاہیں گے تو اللہ کا خوف کھائیں اور ایسی باتوں سے گریز کریں۔ پہلی بات، وہ حضرت شبلی تھے، وہ غریب نواز تھے، اور وہ بھی انسان تھے، وہ بھی خدا کے بندے تھے، ہم بھی ہیں، لیکن ہم تو اس مقام پر بھی نہیں ہیں کہ ایسی بات کریں۔ تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان دلیلوں کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اپنی ذاتی فوقیت، اپنی پیری یا اپنا علوم جھاڑنے کے لیے استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ لیکن جو یہ حرکت ہوئی ہے یہ بہت باعث افسوس و باعث مذمت ہے، ہمیں اس بات پہ پورا رنج اور غصہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح جو یہ چینل ہے جی ٹی وی، یہ عرفان رمضان جو پروگرام ہے ان کا، عرفان رمضان جو اینکر ہیں اویس ربانی اور حنیف قریشی اور خلیل الرحمان صاحب کا جو ڈیبیٹ ہوا، اس میں جی ٹی وی اپنی طرف سے معافی مانگے اور خلیل الرحمان بھی اس مسئلے پہ معافی مانگے، کیونکہ جو گستاخی اس نے غریب نواز کی شان میں کی ہے وہ، اور جس طریقے سے اس نے غریب نواز کا نام لیا ہے وہ، اور جس طریقے سے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھوائے وہ کیا ہے، وہ دائرہ اسلام میں ہے یا نہیں، تو حنیف قریشی صاحب نے تو بالکل صحیح کہا کہ دائرہ اسلام کی باہر ہے، لیکن اس نے یہ تنقید خواجہ صاحب کی ذات بابرکت پر کی ہے جو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو انہوں نے حوالہ دیا فوائد الفریدی کا، تو یہ کتاب تو میری نظر سے آج تک نہیں گزری ہے، میں سلسلہ چشتیہ کے مرکزی خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ ہوں، اگر ہوگی بھی تو ٹھیک ہے، لیکن اصل اس کی عبارت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ بعض جو اس کا جواب نہیں دے پاتے وہ تو اس بات سے ہی نٹ گئے کہ ایسا کچھ ہوا تھا یا ایسا کبھی خواجہ صاحب نے کوئی کلمہ پڑھایا تھا، تو شیخ کی عقیدے محبت کی وجہ سے مرید کے عقیدے کو لوگوں کو بتانے کے لیے ایسے واقعات اور ایسے معاملات روح پیش آئے ہیں۔ تو یہ عبارت ہے فوائد السالکین کی، جو ملفوظات ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشوی چشتی قطب الاقطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کو جمع کیا ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور جودنی پاک پتنی نے۔ یہ کتاب فوائد السالکین صفحہ نمبر 23، جو کہ پبلش ہوئی ہے قومی دکان اللہ والوں کی قومی دکان کشمیری بازار لاہور سے۔ یہ وہاں کا پاکستان کا ہی یہ نسخہ ہے چھپا ہوا۔ تحریر عبارت کچھ یوں ہے، فرمایا کہ ایک دفعہ ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفا
یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور آپ کے اصحاب، آپ کے مریدین، یعنی غریب نواز کے مریدین، خواجہ معین الدین حسن چشتی کے مریدین، اور ہم خواجہ قطب صاحب بھی خدمت میں حاضر تھے غریب نواز کی۔ اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اسی آشنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کی خدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا، اور اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ اب دیکھیے، پہلی بات تو اس میں بیان کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ یہ شجرے کی میں نے تصویر دی ہے، آپ دیکھیے، اس پہ لکھا حاجہ شجرۃ الچشتیہ، یعنی کہ چشتیوں کا شجرہ ہے، اور اس میں جتنے نام ہیں یہ تمام نام چشتیوں کے ہیں۔ تو جو صاحب تصوف ہے، جو صاحب علم تصوف ہے، جو صاحب علم طریقت ہے، جو صاحب علم سلوک ہے، اور جو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے، علم ظاہر نہیں، علوم باطینی کی بات آج یہ دیکھیے، یہ دلیل ہمیشہ اپنے زیر نظریہ، جو خانقائی لوگ ہیں، جو اہل معاملہ لوگ ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شجرہ چشتیوں کا ہے، تو اس میں جو بھی بزرگ ہیں وہ تمام چشتی ہیں۔ تو اگر ہم سرکار حضور غریب نواز کو دیکھیں تو وہ بھی چشتی ہیں، ہم خواجہ حاجی شریف زندانی کو دیکھیں گے وہ بھی چشتی ہیں، ہم ان کی پیر و مرشد خواجہ قطب الدین مودود کو دیکھیں گے، خواجہ نصیر الدین ابو یوسف کو دیکھیں گے، خواجہ ابو محمد، خواجہ ابو احمد، خواجہ ابو اسحاق شامی کو دیکھیں گے۔ یا ایک مرید کے لیے سجرے میں جتنے ہیں اس تلق اور اس سے خدا تلق جتنے اسلاف ہیں سب چشتی ہیں۔ تو ایک چشتی مرید جب پڑھتا ہے تو سلسلہ چشتیہ کا شجرہ جب پڑھتا ہے، وہ اس شجرے میں جتنے نام ہیں وہ سب چشتی ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی لودھوی جو جانشین ہیں محبوب الہی سلطان المشائخ کے، ان کی بارگاہ کی حاضری دینا 22 خواجاؤں کی چوکھٹ کی حاضری دینا ہے، یعنی کہ 22 چشتی خواجگان چشت کے روزوں کی حاضری دینا ہے۔ ان کی زیارت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی، یعنی کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا جو شجرے میں نمبر ہے وہ 22واں ہے، اور ان سے لے کر اللہ پاک کی بارگاہ تک جتنے نام ہیں ان کی گنتی آپ دیکھیں گے تو اتنی ہی آئے گی، اور وہ تمام کے تمام چشتی ہیں۔ اور شجرے میں سب میں پہلا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ آپ واضح طور پہ یہ چھوڑ دیں کہ غریب نواز نے اپنا کلمہ پڑھایا۔ غریب نواز ایک خاص حالت کیفیت میں تھے، اور انہوں نے اس حالت کیفیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواجہ خواجگان چشت کے مقام پر دیکھا۔ بے شک وہ خواجہ خواجگان چشت کے مقام پر ہے، یعنی تمام چشتیوں کے خواجاؤں کے خواجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ویسے تو تمام کائنات کی بھی خواجہ وہی ہیں، تمام سلاسل کی بھی خواجہ وہی ہیں، لیکن خواجہ خواجگان چشت کے جو سربراہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کو دیکھا، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ کی زیارت 22 خواجاؤں کی زیارت ہے۔ تو یعنی کہ جتنے اوپر ہیں سب چشتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرید چشتیہ سلسلے کے لیے چشتی ہیں، اس کے لیے حضرت علی بھی چشتی ہیں، اس کے لیے خواجہ حسن بصری بھی چشتی ہیں، اور اس کے لیے خواجہ خواجہ عبد الواحد بھی چشتی ہیں، خواجہ فضیل ابن ایاز بھی چشتی ہیں، خواجہ سلطان ابراہیم ابن ادہم بھی چشتی ہیں، خواجہ سدید الدین خواجہ امین الدین بھی چشتی ہیں، خواجہ علود ممشاد دین واری بھی چشتی ہیں، اور خواجہ ابو اسحاق شامی بھی چشتی ہیں۔ اور اگر وہ وہاں سے نیچے آتا ہے، غریب نواز کے آگے بھی بڑھتا ہے، تو خواجہ قطب الدین، خواجہ فرید الدین، خواجہ نظام الدین، خواجہ نصیر الدین علامہ کمال الدین سے لے کر محب النبی شاہ فخر الدین محمد دہلوی، نور محمد ماروی قبلہ عالم، شاہ سلیمان طاسوی، شاہ نیاز بن نیاز، اور دیگر تمام اسلاف چشتیہ تمام چشتی ہیں۔ تو اگر یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے کہ غریب نواز نے اپنا کلمہ پڑھوایا، بلکہ غریب نواز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چشتیوں کے مقام کے جد پر دیکھا، یعنی خواجہ خواجگان چشت جو ہیں حضور نبی، خواجہ کل خواجگان چشت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس اعتبار سے آپ نے خاص حالت کیفیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چشتی کہہ کر پکارا۔ اگر پھر بھی لوگ یہ کہتے کہ نہیں یہ ہماری ذاتی منطق ہے، انہوں نے اپنا ہی کلمہ پڑھایا،
تو یہ عبارت اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو تمام علماء ظاہر اور جو اس بات کو بیان کرنا ہے، جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تصوف کے بارے میں، اور خاص کر میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کا سلاسل چشت خاص طور سے کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے خاص طور سے، اور نہ وہ خالص چشتی ہیں جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تمام سلاسل میں پھیلے ہوئے ہیں، تمام سلسلوں سے ان کو نسبت ہے، ظاہر ہے ان پہ سلسلے چشتیت غالب نہیں رکھتی ہوگی، تو انہیں ان کا وہ علم بھی ویسا روحانی علم جو ہے جو ظاہر باطنی راموز ہیں سلسلہ چشتیہ کے، اس سے انہیں واقفیت نہیں ہوگی۔ تو میری ان سے بھی معتبانہ گزارش ہے کہ ایسے موضوعوں پر آپ اپنی رائے نہ دیں، سلسلہ قادریہ کے لوگ یا سلسلہ نقشبندیہ کے لوگ، خاص طور پر چشت قادر رضوی حضرات تو اپنی رائے ان چیزوں پر نہ دیں، کیونکہ انہیں سلسلہ چشتیہ کی کوئی بات معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ رضوی حضرات تو سما کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور ان کے کئی ایسے معاملات ہیں جو سلاسل چشت سے نہیں ملتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی رائے ان چیزوں پر نہ دیا کریں جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اگر جو چیز نہ پتہ ہے، مرکز چشتیت بیٹھی ہے ہندوستان میں، غنی نواز کی بارگاہ ہے، خواجہ قطب صاحب کی بارگاہ ہے، محبوب الہی ہیں، پاک پٹن شریف ہیں، قبلہ عالم ہے، شاہ سلیمان توسوی ہیں، ایسی بہت بارگاہیں ہیں دنیا بر صغیر میں سلاسل چشت کی۔ آپ وہاں سے رابطہ قائم کر کے ان معاملات پر سوال و جواب کریں، جس کو آپ باشعور با علم سمجھتے ہیں خانقاہی معاملات سے، آپ اس سے تعلق کریں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، آپ کے پڑوس میں ہی ہو، سلاسل چشت کا اگر بندہ ہو اور وہ معاملات جانتا ہو تو اسے آپ بیان کریں۔ تو یہ تحریر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کو آپ غور سے سمجھیے گا، دیکھیے گا، اور ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب ہے جو لوگ اس مسئلے پر ہمیشہ سے لڑتے آ رہے ہیں، بیان کرتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا پڑھا دیا اور ایسا کر دیا۔ جو ہمارے مرزا صاحب جو ہیں، مرزا محمد علی انجینئر بھی ہیں، اور آج یہ قاری خلیل الرحمن ہیں، ایسے جرند پرند درند دنیا میں اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ تحریر آپ سماعت فرمائیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، اس آشنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کی قدموں میں سر رکھ دیا۔ اب سر رکھنے پر بھی بوال کریں گے لوگ کہ سر رکھ دیا، سر رکھا رہے ہیں، ایک الگ موضوع ہے، ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ غلیمان جو شخص سے آنے والے سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، اور اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے، یعنی سرکار حضور غنیٰ اس وقت اپنے خاص مقام فکر میں تھے، خاص عالم میں مطاہر تھے، گر کے مشاہدہ حق تھے، آپ یوں سمجھیں اس حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں تجھ سے کہتا ہوں وہ کہو، یعنی غنیٰ نے اس آنے والے شخص سے کہا کہ میں جو تجھے کہوں گا وہ تم کہنا، اور تب میں تمہیں مرید کروں گا۔ اس نے عرض کیا کہ جو آپ فرما دیں میں بجا لانے کے لیے تیار ہوں، مطلب جو آپ کہیں گے میں اسے کہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اور باتیں میں آپ کی حالت فکر میں بہت ساری ایسے واقعات اولیاءوں سے ظاہر ہوئے ہیں جس کو آپ جواز نہیں دے پائیں گے، جیسے بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے فرمایا سبحانی ما اعظم ثانی کہ میں بڑا ہوں، میری ذات بڑی ہے۔ غوث اعظم کا جو قول ہے میرا قدم جو ہے تمام اولیاءوں کی گردن پر ہے، یہ خاص کیفیت کے معاملات ہیں۔ حضرت حسین منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان الحق، یہ خاص کیفیت کا معاملہ ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا، یہی دیکھیے ہو بہو وہی واقعہ آ رہا ہے جو حضرت شبلی کا ہے، لا الہ، اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ پہلی بات انہوں نے یہاں معین الدین نہیں کہا اور حسن نہیں کہا۔ بہرحال آپ میری اس فہم کو اگر نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جو میں نے آپ کو پیچھے بیان کی ہے، لیکن اب آگے مجھے یقین ہے آپ اس بات کو پوری طور پہ یقین ایکسیپٹ کریں گے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اسی طرح کہا کہ خواجہ صاحب نے اسے بیعت کری، یعنی اس شخص نے اسی طریقے سے کلمہ پڑھا جس طریقے سے حضور غریب نواز نے کہا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس پوری بات کو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مرکز چشتیت پہ میں بیٹھا ہوں، اور اس مقام سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے وہ کلمہ پڑھا اور غنیٰ نے کلمہ پڑھا ہے، اور خلت و نعمت دی، اور اسے مرید کرا اور خلافت عطا فرمائی، اور بیعت کی شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا سن اب آگے کیا ہے۔ یہ تحریر جو آگے آ رہی ہے، جو عبارت آگے آ رہی ہے، اس عبارت کو تمام لوگ کھا جاتے ہیں، ایک ٹی آر پی پیدا کرنے کے لیے، ایک مسئلہ پیدا کرنے کے لیے، اپنی ذاتی فوقیت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں آنے کے لیے۔
آگے کیا فرما رہے ہیں؟ سن، غیناس فرما رہے اس شخص سے، میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو، یہ صرف تیرے عقیدے کی آزمانے کی خاطر کہا تھا۔ اب آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ غیناس فرما رہے میں نے صرف یہ بات تیرے عقیدے کو آزمانے کی نہیں کہا تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ آپ سوال کر رہے ہیں اس شخص سے، میں تو ایک ادنا سا غلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ یعنی غیناس فرمانے اس شخص سے کہ میں کون ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ اب بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ عبارت کوئی پیش کرتا ہے؟ قاری خلیل الرحمن نے جس بات کا حوالہ دیا وہ تو کتاب چھوڑیں، لیکن کہ قاری خلیل الرحمن کو اس بات کی پتہ ہے، پوری بات ہونے کے باوجود انہوں نے اس عبارت کو کھا گئے اور اتنا ہی بیان کیا کہ حضور غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے والا کیسا ہوتا ہے کہ دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ تو اب میں یہ کہنا چاہوں گا ہماری زبان میں کہ قاری خلیل الرحمن صاحب کے پاس اوپر کا شجرہ بھی مکمل نہیں ہوگا کہ جس میں اس کے سارے آبا و اجداد نسلاً بنسلاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ تو یہ فیض کس کا ہے؟ یہ فیض حضور غریب نواز کا تو ہے کہ بر صغیر کو دائرہ اسلام بنایا۔ میں اجمیر شریف سے بات کہہ رہا ہوں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جب آپ نے یہ بات کہی کہ میں تو ادنا سا غلام ہوں، کلمہ اصل میں وہی ہے جو تو نے پہلے پڑھا تھا، لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا۔ یعنی جو بات میں نے پہلے آپ کو بتائی اس کی بیان غریب نواز نے خود کہا کہ میرے حال کی کمالیت، میں اس مقام اس وقت جس جگہ پر تھا اس کی وجہ سے میں نے یہ بات کہی، کیونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا اور تجھے مجھ پر یقین کامل تھا، اس لیے فوراً تو نے ایسا کہہ دیا، اس لیے سچا مرید ہو گیا۔ در حقیقت مرید کا صادق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صدق اور رشک سے رہے۔ اب یہ موضوع تو تمام ہوتا ہے محبوب الہ اب ان لوگوں میں قاری خلیل الرحمن جیسے لوگوں کے لیے، اور جو اس بات کو تنقیدی طور پر حضور غریب نواز کی ذات پر بہتان باندھنے کے لیے، حضور غریب نواز کی شان کو بدنام کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کے لیے محبوب الہی نے ایک قول بیان فرمایا ہے کہ خلق کی نگاہ عمل پر ہے، خلق کی نگاہ عمل پر ہے، مگر خالق نیت کو دیکھتا ہے۔ اور پھر آپ سے ایک بار گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ ان باتوں سے آشکار ہو، ان کے علم میں اضافہ ہو اور وہ جواب دینے کے لائق ہو۔ اور جی ٹی وی جو پاکستان کا ایک چینل ہے، اس سے ہماری پھر گزارش ہے کہ وہ قاری خلیل الرحمن سے اس بیہودگی، اس بدتمیزی پر معافی نامہ دیں اپنی طرف سے اور قاری خلیل الرحمن کی طرف سے، کہ انہوں نے جو غریب نواز کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام بھی ہے تمام بر صغیر کے لوگوں کے لیے، جو بھی غریب نواز سے عقیدت محبت رکھتے ہیں ان کے لیے غم کا مقام بھی ہے، افسوس کا مقام بھی ہے، اور بہت ہی رنج کا مقام بھی ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔